قال اللہ تعالیٰ فی شان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع علم حلم حکم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف کے جو حروف ہیں اس کا ایک ظاہری بھی اثر ہے اور ایک باطنی اثرات ہے، ظاہری اثرات بھی اور اس کے باطنی اثرات بھی۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر جو ظاہری پہلو اور باطنی پہلو ہے، ظاہر میں وہ ہمیں کیسا نظر آ رہا ہے، باطن کے اندر کیسا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کسی شے کو غور کر کے پہچاننا چاہیں، کسی شے کو غور کر کے پہچاننا چاہیں تو آپ پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیں، جنہوں نے بکری پالی تو ان کو بکری پالنے کا تجربہ ہو، جنہوں نے کتے پالے ان کو کتے پالنے کا ایک تجربہ ہو، جنہوں نے چوزے کبوتر پالے ان کے پالنے کا ایک تجربہ ہوگا۔ تجربہ کیا چیز ہوگا کہ وہ جب انہوں نے کبوتر پالے، چوزے پالے، تو جب وہ چوزے کو ایسی تربیت کرتے ہیں، دروازہ کھولتے چوزہ بھاگے بھاگے، یا وہ لفظ نکالتے ہیں چوزہ دوڑے دوڑے آتا ہے۔ اصل میں انسان کی جو تربیت ہوتی ہے، یہ جانوروں کے اندر فطرتاً جو چیزیں رکھی گئی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں، بکری ہم نے پالی تھی بکری ہمارے۔ اب میں ایک گلی کے کونے پہ ہوتا تھا اور میری موٹر سائیکل کی آواز سن کے، بائک کی آواز سن کے بکری نا وہ کرتی تھی، میں پہچان لیتی، وہ کرتی تھی میرے آنے سے پہلے۔ وہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ میں نے یہ خود اس کو کیا، میرے گھر والوں کو انڈیکیٹر دے دیتی تھی، میں آ گیا، میری گاڑی کی آواز۔ اب آلی تھی گاڑی گزرتی تھی نہیں کرتی تھی، مگر میری گاڑی کی آواز میں کیا تھا اس کو۔ تو یہ ایک جانور کے اندر یہ ایک احساس ہے، وہ اس چیز کو پہچان جاتا ہے اور اس کو پہچان ہو جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ ہے ایک روح، ہر انسان کے اندر۔ ہم جسمانی طور پر تو الگ الگ ہیں، جسمانی طور پر الگ الگ ہیں، سب کے چہرے، حرکات، سکنات سب الگ ہیں، مگر روحانی طور پر سب کی روحوں کو دیکھیں تو سب کی روح ایک ہی روح سے، ایک ہی امر سے تشکیل میں پائی۔ وہ امر ہے کیا ہے؟ امر اللہ الہی، اللہ رب العالمین کے امر سے وہ تو وہ وجود میں آ گئی۔ اب جب یہ دنیا کے اندر آئی تو دنیا کا ایک اپنا اثر ہے۔ جیسے ہم ماحول میں جاتے ہیں، یہ اس ماحول کے اندر آنے کے بعد جب یہ بچہ دنیا کے اندر آیا، یہ روح دنیا کے اندر آئی تو یہ بالکل پاک اور صاف تھی، ایسا نہیں غلاظت تھی۔ اب دنیا کے اثرات اس پہ داخل ہوئے، اس میں غصہ بھی داخل ہوا اور یہ رکھا گیا شہوت، غلبہ، طاقت، اظہار، حرص، بغض، کینہ، حسد، عداوتیں۔ جب بچہ چھوٹا سا جو بچہ تھا، آپ دیکھیں جب بچے کی عمر 3 سال، 4 سال، 5 سال تک تھی تو اسے کوئی تعریف کرے تو اسے پتہ نہیں، تو کوئی برائی کرے اس بچے کو پتہ ہوتا تھا، کوئی اسے ڈانٹے ڈپٹے، وہ کہتا ہے وہ اس کو اتنے فیلنگ نہیں ہوتی تھی، وہ پھر اب ڈانٹو پھر چپک جاتا تھا اپنے ابا سے، اور پھر امی ڈانٹتی مارتی پھر چپک جاتا تھا امی سے، یعنی اس کو یہ فیلنگ نہیں تھی۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہوں، دیکھ جب 7، 8، 10 سال کا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، تو اپنی میں کا اظہار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اور میں کا اظہار جب وہ 4، 5 سال کا تو اظہار نہیں ہوتا، میں جب تھوڑا بڑا ہوا تو اظہار ہوتا ہے۔ پھر جب دیکھتا ہے میٹرک کر لیتا، کمانے لگتا ہے تو وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں کمانے لگ گیا ہوں۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی اور اکڑ آ جاتی ہے، اب کمانے لگ گیا نا، اب کما رہا ہے وہ، تھوڑا سا اور آئے، جب تھوڑا دیکھتا ہے کہ میری طاقتور کوئی منصب مل گیا تو وہ تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، اور طاقت مل جائے، شجاعت مل جائے تو اور بڑا عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، تو اس کی رویے چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کے جو طریقے کارروائی جو چینج ہوتے رہتے ہیں، وہ چینج ہوتے ہوتے پھر ایسا ہوتا ہے وہ ان رویوں میں اگر شکار ہو گیا تو پھر وہ مطلب وہ ایسا ظالم بھی ہو جاتا ہے، جابر ہو جاتا ہے، اسے کسی سے احساس نہیں رہتا ہمدردیوں کا، وہ یہ ماحول کے اثرات رہتا ہے۔ جب وہ ماحول کے اثرات دیتا ہے تو اس کے اثرات داخل ہوتے ہیں۔ اس اثرات میں کیا ہوتا ہے؟ نفس، شیطان اور حرص اور لالچ۔ وہ کہتا ہے کہ میں غصہ نہیں کروں گا، لوگ مجھ سے ڈریں گے نہیں، اگر میں ان پہ حکم نہیں ڈالوں گا تو میرا کوئی آرڈر سنے گا نہیں، اس طرح شیطان اس کو وسوسے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے،
یہ تو ظاہری اعضاء پہ ہوتا مل گیا. ہمارا جو باطنی اعضاء ہے وہ ہے روح. ہمیں نماز پڑھتے ہیں اور قرار اور بے قراری ہمیں نصیب ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم دن و رات اتنی محنت اتنی مشقت جتنا نوٹ کمانے پر نوکری کرنے پر کرتے ہیں اتنی اگر ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن و والا کو راضی کرنے پہ محنت کریں تو ہمیں وہ نعمت مل جائے. یہ بات یاد رکھیں, مل جائے. اب اس نے رکھا طریقہ کار کہ آپ نہ ہل جل کریں گے. کیا کریں گے؟ جب آپ ہل جل کریں گے تو آپ کو روزی کے دروازے آپ پر کھلیں گے, ورنہ روزی کے دروازے آپ پہ نہیں کھلیں گے. ہل جل ہی کریں گے. اب داتا علی جبیلی رحمت الرحمان کا جو سلسلہ ہے وہ جنید بغدادی سے, قادری سلسلے سے داتا علی جبیلی رحمت اللہ. آپ ان کو دیکھیں, آپ ان کے اثرات مرتب لیں. داتا علی جبیلی رحمت الرحمان کا جو چہرہ رومال امامہ بڑا ہے, چہرہ مبارک تھوڑا سا وسیع ہے, جس سے افغانی ٹائپ کے ہوتے ہیں اس طرح کے اثرات ہیں. آپ کا چہرہ خوبصورت لال گلابی ہیں. مطلب اب انہوں نے جو اپنا سب اباؤ کام چھوڑا تو اس کی تجلیات حسنی ہیں. امام حسن کی اس کی تجلیات چہرے پہ ظاہر ہوتی ہیں. دیکھیں اگر آپ میں ختم کروں گا, لمبی بیان نہیں کروں گا, بس ختم کروں گا. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میں نے آپ کو ایک وہ دکھایا جو دنیا میں منصب ہوتا ہے, اور اس منصب کا جب اینڈ ہوتا ہے تو میت, اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ میت. اس کا نام لوگ نہیں لیتے جب تک منصب ہوتا ہے. صاحب, سیٹھ صاحب, بادشاہ, گورنر, وزیر اعظم بولتے ہیں. جیسے ہی وہ مرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت. اب نام نہیں لیتے, میت کہتے ہیں. تو وہ کہ سارا غرور تکبر ملیا میٹ ہو جاتا ہے جب روح نکل جاتی ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے جب بندہ اس میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے, کام کرنے کا طریقہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, رب سے میری ملاقات ہوگی. ہر بندے نے کس سے ملنا ہے؟ رب سے ملنا. اور رب مجھ سے پوچھے گا تو وہ اس کی تیاری کرے گا اور اس کی کوشش کرے گا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. آپ اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کس طرح کر رہے ہیں, جس طرح وہ چاہ رہا ہے اس طرح بندگی کر رہے ہیں, یا اپنی مرضی سے بندگی کر رہے ہیں؟ اپنی بندگی سے. نوکری والا جیسے بندگی نوکری کر رہا ہوتا ہے, کتنے گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے؟ 4 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی 6 گھنٹے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ڈیوٹی پہ ٹائم کی پابندی کر رہا ہوتا ہے. اب مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ جو ہمیں وقت دیا ہے, آپ رزق حلال کمانے کے بعد بھی بچے پاس جو ہم وقت ملا ہے, اسے واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے صرف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھ لیں. اس کو آپ اپنا احتساب خود کر لیں, اپنا احتساب خود کر لیں. بھائی اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے, آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال, آپ جا رہے ہیں راستے میں ایک موٹر سائیکل والا آ گیا, آپ بھی موٹر سائیکل پہ تھے. اب وہ اس نے بھی جلدی کی, آپ نے جلدی کی, آپ کو بڑا غصہ آیا. کیا آیا؟ غصہ آیا. مگر جب آپ وہ چلے گئے, آپ بھی چلے گئے, راستے میں پہنچے تو آپ کو بڑا افسوس ہوا, میں نے بیکار غصہ کیا, میں صبر کر لیتا. اب کیا ہوئی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کو ہوا کیا؟ سمجھ بات ہے, تھوڑی سی وہ پشیمانی کا احساس ہوا ہے, میں پشیمان میں اگر تھوڑا صبر کر لیتا تو یہ سلسلہ ہوتا نہیں. جب انسان کا وقت نکل جائے گا اور انسان کو احساس ہوگا کہ اب میری نیکیاں نہیں کر سکتا, اب جو اعمال میں نہیں کر سکتا, اگر کاش میں نے یہ اعمال کر لیے ہوتے تو میری نجات ہو جاتی. تو یہ وقت ایک مقرر وقت, آپ کا ٹائم, میرا ٹائم, سب کا ٹائم گزر رہا ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم کے اندر کر لیں, اس کے بعد آپ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور وقت نکل جائے گا, وقت نکل جائے گا. اب میں اس کی آخری بات ختم کرتا ہوں, بیان کرتے. جس 16 سالین کو دیکھیں گے, وہ آپ دیکھیں گے تو وہ جنید بغدادی رحمت الرحمان کو دیکھا خواب میں کسی نے. جنید بغدادی مشائخ میں بہت بڑے مشائخ ہیں, مشہور ہیں, جنید بغدادی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کی معاملات کیے ہیں, تو آپ فرمانے لگے میری ریاضت, میرے مجاہدے, میری تقریر, وائز سب کچھ میں نے کیا, مگر رب نے مجھے تہجد کی کچھ رکعتوں کی وجہ سے بخش دیا. کہ یہ فرمائے تیری بخشش کریں تو راتوں کو تو نے کچھ نوافلیں پڑھی, باقی اور معاملے سے بخشش ہوئی. اب تمہاری اور میری بخشش اللہ کس بات سے کرے اس کا پتہ نہیں ہے. تو وہ جنید بغدادی تھے جو متواتر روزہ رکھا کرتے تھے, اور کھانا گھر والے دیتے تھے, وہ باہر تقسیم کر دیتے تھے. تو جب ان بزرگوں کا یہ حال تھا تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کو اپنے آپ پر لاگو کریں. لاگو کرنے کا طریقہ ہے جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ صحبت سے ہوتا ہے. تو صحبت کے بغیر چیز حاصل نہیں ہوتی. جب آپ کو ملاقات کا شوق ہوگا تو جس سے ملاقات ہوگی اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟
تیاری کر کے بھائی وزیر اعظم سے ملاقات تیاری کریں گے, سیٹ سے ملاقات تیاری کریں گے, تو اب ہماری اور آپ کی کس سے ملاقات ہوگی؟ اللہ سے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی ملاقات کی بھی تیاری کریں, اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ اور عقل مند آدمی وہی ہے جو چابک چوبند تیار ہے. اور اس میں آپ دیکھا جائے تو فوجی جو ہوتے ہیں وہ تیار رہتے ہیں, تو ایسے جو اپنی ڈیوٹی پر تیار رہتے ہیں, اس طرح ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیار رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. اللہم صلی